السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا وارسلہ ممجدا صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وانزلہ المقعد المقرب انک یوم القیامہ۔ صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما دائما علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، اللہ رب العزت کا ارشاد عالی شان ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ ابھی میں آپ کے سامنے جس ٹاپک اور جس عنوان کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اس ٹاپک کا نام ہے باپ کی نصیحت بیٹے کو اور قرآن پاک۔ یعنی قرآن پاک میں ایک باپ کی نصیحت منقول ہے جو اس نے اپنے بیٹے سے کی تھی۔ وہ نصیحت کیا تھی؟ اسی نصیحت کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ رب العزت ہر باپ کو توفیق دے کہ اپنے بیٹوں کو ایسے نصیحت کیا کریں۔ وہ باپ اور کون ہے تو اس کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے حضرت لقمان ہیں، جنہیں لقمان حکیم بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ لقمان ایک مکمل سورت ہے۔ اس کی ابتدائی چند آیتوں میں حضرت لقمان حکیم کا ذکر ہے اور ان کی اس نصیحت کا ذکر ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کی تھی۔ ارشاد ربانی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، ان اشکر للہ، کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی شکر کرتا ہے، اس شکر کا فائدہ اسے ہی ملتا ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو شخص ناشکری کرے، اللہ کا شکر ادا نہ کرے، تو یاد رہے اللہ رب العزت بے نیاز ہے اور تمام خوبیوں کا مالک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت لقمان حکیم کو حکمت عطا کی تھی، ایک عظیم انسان بنایا تھا، علم و حکمت کا ایک عظیم شہسوار انہیں بنایا تھا۔ تو اگر باپ اتنی ساری خوبیوں کا مالک ہے تو باپ پر بھی ضروری ہے، باپ پر بھی فرض بنتا ہے کہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کیا کریں۔ چنانچہ چند نصیحتیں میں انہیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی نصیحت ہے، سنیں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور یاد کرو جب لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، یا بنیّ، اے میرے بیٹے، اے میرے لختے جگر، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بے شک بہت بڑا ظلم ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی نصیحت جو کی گئی ہے وہ شرک سے بچنے کی نصیحت کی گئی ہے کہ اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک مت ٹھہرانا، کیونکہ شرک بہت ہی بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے اس کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو قرآن پاک اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم چل جائے گا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر شرک کی تردید کی ہے اور شرک سے لوگوں کو بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ چنانچہ ایک مقام پر شرک کی مذمت کے حوالے سے آتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ یہ سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے کہ بے شک اللہ رب العزت شرک کرنے والے کو کبھی بھی نہیں بخشے گا۔ جو اس کے علاوہ ہیں، ہم مسلمان ہیں، بہت سارے ہم سے گناہ اگر ہو جائیں
تو اللہ رب العزت ہمیں بخش دے گا، مگر یہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں رب کا صاف اور صریح اعلان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ رب العزت شرک کو کبھی بھی نہیں بخشے گا۔ تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم بھی اور اپنی اولاد کو، اپنے ماننے والوں کو شرک جیسے عظیم گناہ سے بچانے کی کوشش کریں، بتائیں کہ شرک کبھی بھی مت کرنا، موت آ جائے، جان چلی جائے، ہر چیز چلی جائے، مگر اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلی نصیحت، جو سب سے اہم بھی ہے، سب سے بنیادی ضرورت بھی ہے، اسی کا ذکر سب سے پہلے کیا اور فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ 2 آیت کریمہ کے بعد ایک دوسری نصیحت ہے، فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بہ اللہ۔ اب یہاں سے لقمان حکیم نے اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کے علم کے حوالے سے اپنے بیٹے کو بتایا، میرے بیٹے تم جہاں کہیں بھی رہو گے، اگر تم رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کرو گے نا، رائی کی دانے کے برابر بھی کوئی غلط کام کرو گے، اب چاہے وہ برائی پتھر کی چٹان میں کرو یا آسمان میں جا کر کے کرو یا زمین کے کسی حصے میں کرو، تم جہاں کہیں بھی کرو گے، تم کتنی چھپ کیوں نہ جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، وہ اللہ رب العزت کے علم سے باہر نہیں ہو سکتا ہے، وہ سب کا صرف اللہ کے علم میں ہوگا، اللہ کے علم میں رہے گا، تمہیں اس کا بدلہ ملے گا، اس کی جزا ملے گی، اسی لیے تم جہاں کہیں بھی رہو برائی سے بچتے رہنا۔ تو فرمایا اے میرے بیٹے اگر تم رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کرو، چاہے وہ پتھر کی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، یأت بہ اللہ، اللہ رب العزت اسے لے آئے گا، ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ رب العزت ہر باریکی کا جاننے والا خبردار ہے۔ تو کبھی بھی یہ سوچ میں مت رہنا، کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ ہم تنہائی میں گناہ کریں گے کوئی نہیں دیکھے گا، چھپ کر کے گناہ کریں گے کوئی نہیں دیکھے گا، نہیں، ان اللہ لطیف خبیر، تم جہاں کہیں گناہ کرو گے سب اللہ کے علم میں ہوگا اور اس کا بدلہ تمہیں ضرور ملے گا۔ تیسری نصیحت فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم رکھنا، ہمیشہ نماز پڑھتے رہنا، نماز کبھی بھی مت چھوڑنا۔ یہ بہت ہی اہم نصیحت ہے، آج بھی ایک باپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کرنی چاہیے۔ آج دیکھیں ایک باپ، ایک ماں، رشتہ دار حضرات ایک بچے کے لیے ہر چیز کر دیتے ہیں، دنیاوی اسباب کمانے کے لیے، دنیاوی پریشانیوں سے نجات دلانے کے لیے نہ جانے کتنی بڑی بڑی مصیبتیں گارجین حضرات جھیل لیتے ہیں، مگر اپنے بچوں کو نمازی نہیں بنا پاتے، نصیحت نہیں کر پاتے۔ بچے کو صبح 4 بجے اٹھا کر کے ٹیوشن بھیج سکتے ہیں، کوچنگ بھیج سکتے ہیں، مگر 4 بجے اٹھا کر کے فجر کی نماز نہیں پڑھا سکتے، عام وقت میں بھی نہیں پڑھا سکتے، تو بہت ہی افسوس کا مقام ہے ہمارے لیے۔ انہوں نے نصیحت کی اے میرے بیٹے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، نماز ہمیشہ پڑھتے رہنا۔ ایک نصیحت ہے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور بھلائی کا حکم دینا، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتے رہو، لوگوں کو اچھی باتوں کی تلقین کرتی رہو، اچھے کاموں کی طرف بلاتے رہو، وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور لوگوں کو بری باتوں سے بچاتے رہو۔ اگر کوئی شخص برا کام کر رہا ہے تو اس کو برے کام سے روکو، اس کو سمجھاؤ کہ اس کام سے اللہ عز و جل اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں، ان کاموں کو مت کیا کرو۔ تو لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برے کاموں سے روکو۔ ایک اہم نصیحت فرمائی وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور اے میرے بیٹے ذرا یہ بھی سن لو، جو تمہیں مصیبت پہنچے، پریشانی پہنچے، تو اس مصیبت پر صبر کرنا، آہو بکا نہ کرنا، رونا دھونا نہیں، چیخنا نہیں، چلانا نہیں، صبر کے دامن کو ہاتھ سے مت جانے دینا، بلکہ مصیبتیں تو آئیں گی نا، دنیا ہے مصیبتوں کا گھر ہے، یہاں مصیبتیں آئیں گی۔ رب کا صاف ارشاد ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، بے شک ہم نے انسان کو مشکلوں میں پیدا کیا ہے۔ جب یہ انسان ہی مشکل میں پیدا ہوا تو آخرکار مصیبت کیسے نہیں آئے گی؟ مصیبت آئے گی۔ تو ایسے موقع پر ہمیں چیخنا اور چلانا نہیں ہے، واویلا نہیں مچانا ہے، بلکہ اس موقع پر ہمیں صبر کے دامن کو تھامنا ہے۔ فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی پریشانی پہنچتی ہے، مصیبتوں کا سامنا ہوتا ہے، ایسے موقع پر صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ بھی یاد رہے یہ صبر کوئی عام کام نہیں ہے، یہ ہر شخص کے بس کا کام بھی نہیں ہے۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، مصیبتوں پر صبر کرنا یہ ہمت والوں کا کام ہے۔ بیٹے میرے بیٹے اگر تم ہمت والے کہلانا چاہتے ہو
اگر تم ہمت والے بننا چاہتے ہو تو صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامو۔ تم نے دیکھا ہوگا، آج ہم بھی دیکھتے ہیں لوگ ذرا ذرا سی مصیبتوں پر واویلا مچا دیتے ہیں، اللہ کی ناشکری شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، اگر آپ واقعی طاقتور ہیں، اگر آپ ہمت والے ہیں تو ہمت والوں کا کام ہے صبر کرنا، مصیبتوں پر صبر کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا اجر اور اس کا صلہ ضرور ملے گا۔ ایک اہم نصیحت کی، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور جب لوگوں سے باتیں کرو تو منہ ٹیڑھا کر کے باتیں نہ کرو۔ ازراہ تکبر کے طور پر لوگوں سے منہ ٹیڑھا کر کے، منہ چرا کر کے، ادھر ادھر کر کے ایسی صورت اختیار کرنا، ایسا طریقہ اختیار کرنا جو بتاتا ہو کہ تم تکبر کر رہے ہو، ایسی صورت کبھی بھی اختیار نہ کرنا۔ جب باتیں کرو تو اچھے سے کرو۔ آگے فرمایا وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور جب زمین میں چلو تو اچھے سے چلو، زمین پر اترا کرنا چلا کرو، یعنی زمین پر جب بھی چلو سکون سے چلو، اطمینان سے چلو، وقار کے ساتھ چلو۔ لوگ اگر دیکھیں تو کہیں کوئی انسان جا رہا ہے، تکبر کے طور پر سینہ تان کر کے، اکڑا کر کے ہرگز نہ چلا کرو۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ رب العزت تکبر کرنے والوں کو، اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اگر اللہ رب العزت کے دوست بننا چاہتے ہو، تکبر کرنا چھوڑ دو، اترانا چھوڑ دو، لوگوں سے اچھے سے پیش آؤ، باتیں کرو، پیار محبت سے کرو، جب چلو سکون، اطمینان اور وقار کے ساتھ چلو۔ ایک اور نصیحت کی، وقصد فی مشیک، وقصد فی مشیک، اور جب چلو تو درمیانہ چال میں چلو، بہت زور سے بھی نہ چلو، بہت سست بھی نہ چلو، چونکہ ان میں سے ایک چلنا تکبر کی علامت ہے اور ایک چلنا چھچھورا پن کی علامت ہے۔ تو نہ بہت تیز چلو نہ بہت آہستہ چلو، بلکہ اگر چلنا ہو تو درمیانہ دوی میں چلو۔ آگے فرمایا وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اے میرے بیٹے، اور جب تم بات کرو تو اپنی آواز کو ذرا پست کرنا، چیخنا نہیں، چلانا نہیں، آواز کو بلند مت کرنا۔ اگر تم یہ بتانا چاہتے ہو کہ ہم بہت بڑے آدمی ہیں، ہمارا یہ ہے وہ ہے، تو تمہاری سوچ غلط ہے، بلکہ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے اسلامی طریقوں کو اپناؤ، اسلامی اصول کو اپناؤ، اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے جب بھی بات کرو تو پست آواز میں بات کرو۔ کیوں؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے گدھے کی آواز تو بلند ہے نا، اس کے باوجود اس کی آواز ناپسندیدہ ہے، اس کی آواز لوگوں کو پسند نہیں ہے۔ تم آخرکار کیا بتانا چاہتے ہو بلند آواز سے بات کر کے؟ جب بھی بات کرو وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو ذرا پست رکھنا۔ محترم ناظرین، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی، آپ بھی، اللہ رب العزت نے جن کو اولاد دی ہے، ہر گارجین، ہر باپ، ہر ماں اپنے بچوں کو اچھی نصیحتیں کیا کریں، تاکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ صرف آپ کے بچے نہیں، یہ پوری قوم کے اور سماج کے بچے ہوتے ہیں، ان سے ایک مستقبل تیار ہونا ہے۔ تو ایسے بچوں کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کریں، اچھی اچھی باتیں بتایا کریں اور اچھی نصیحتیں کیا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔